اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سواگت ہے، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر ریاست بنگال کے کولکتہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ کولکتہ میں زوردار ہنگامہ ہوا۔ کس بات کو لے کر؟ الیکشن کمیشن نے پولیس کمشنر کو تنبیہ کی، وارننگ دی۔ الیکشن کمیشن نے قانون اور نظم و ضبط کے خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے سخت نوٹس لیا اور اینٹی سوشل سرگرمیوں پر فوری کارروائی کا اشارہ دیا۔ ان تمام چیزوں کو لے کر کولکتہ میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں اب الیکشن ہونے والا ہے، اور مغربی بنگال کے الیکشن کو جیتنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی سام دام دنڈ بھید سارے جتنے ناپاک حربے ہو سکتے ہیں وہ سب استعمال کرے گی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے الیکشن جیتنے کے لیے اور مسلمانوں کے ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے اور وہاں ہندو مسلمانوں میں تقسیم اور بٹوارہ کرنے کے لیے ہمارے میاں بھائی کو بھی حیدرآباد سے وہاں پر بھیج دیا ہے۔ بس سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ اگر بنگال میں اگر اویسی صاحب کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں اور کچھ مسلمان بہک کر ان کی طرف چلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر بی جے پی جو حال کریں گی بنگال میں وہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے بنگال کو لے کر کافی لوگ پریشان ہیں۔ گزشتہ کل تو مجھے ایک جوان کا فون آیا اور وہ کہتا کہ مفتی صاحب میری بی پی بڑھ رہی ہے، میں بے چین ہوں۔ میں سمجھا کہ کوئی اور تکلیف ہوگی تو کہنے لگا بس بے چینی اور تکلیف کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسد اویسی نے یہاں قدم رکھ دیا ہے اور ہمایوں کبیر جو بی جے پی کا آدمی ہے اس کے ساتھ مل کر ہاتھ ملا کر آگے بڑھ رہے ہیں، بس دعا کیجئے مفتی صاحب۔ اور وہ کہتا ہے کہ جمعہ کی نمازوں میں آپ بڑے بڑے علماء یا تو سمجھاؤ اسد اویسی کو۔ میں نے کہا بھائی وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر مان گئے تو بی جے پی برا حال کر دے گی ان کا، اس لیے وہ نہیں مانیں گے۔ یہ دھندا ہے بہت بڑا اور بی جے پی ڈرا اور دھمکا کر بھی رکھتی ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب جمعہ کی نمازوں میں آپ اسپیشلی علماء کرام سب لوگ دعائیں کروائے کہ اللہ بنگال کے مسلمانوں کی خاص طور سے حفاظت کرے، کیونکہ بنگال کے الیکشن میں مسلمان اگر اویسی کے چکر میں اور ہمایوں کبیر کے چکر میں آ گیا تو سمجھ لینا کہ بہت برا حال بنگال میں ہوگا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں، چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ چھتیس گڑھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اپنے گھر میں مذہبی سرگرمی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایکچوئل میں یہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں اگر کوئی مسلمان خاص طور سے، دوسرا کچھ نہیں، ایکچوئل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے قانون اب 2 ٹائپ کا ہو گیا ہے، مسلمان کے لیے الگ، جی ہاں، اور ہندوؤں کے لیے الگ، ہے نا، اور بھگوائیوں کے لیے الگ، مسلمان ملاؤں کے لیے الگ، سادھو سنتوں کے لیے الگ، اماموں کے لیے، مولاناؤں کے لیے الگ۔ تو یہ جو دوگلا پن نظر آ رہا ہے، اس سے قانون اور انصاف پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ تو اتر پردیش میں گھروں میں تراویح اور گھروں میں نماز پڑھنے کو لے کر بھی کچھ بھگوا آتنکیوں نے ماحول کو خراب کیا تھا اور پھر یہ معاملہ کورٹ وغیرہ میں بھی پہنچا، لیکن چھتیس گڑھ کی ہائی کورٹ نے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے کہ گھر میں، اپنے گھر میں آپ کسی بھی دھرم کے ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، اپنے گھر میں آپ کوئی مذہبی سرگرمی کر رہے ہیں تو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تو پولیس کو بھی اس گھر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ مذہبی سرگرمی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، پولیس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کورٹ نے اتنا ضرور کہا ہے کہ قانون کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ یقیناً ہم بھی اس کے ماننے والے ہیں کہ خلاف قانون کے خلاف، دستور کے سنویدھان کے خلاف کوئی سرگرمی نہ ہو، لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب
हिंदू भाइयों के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं सनातन के नाम पर और धर्म बचाओ के नाम पर और लौ जिहाद और न जाने कैसे, तो कैसी कैसी बातें, कैसा कैसा इश्तियाल अंगेज भाषण दिया जाता है, कैसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। और कमाल की बात, मंत्री महोदय भी मौजूद होते हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी मौजूद होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको साथ खून माफ है। इसीलिए अब मुल्क में ये बात चल रही है कि कानून अब दो तरीके से चल रहा है, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। तो ये व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ये बात चलना और लोगों का ऐसा दिमाग बनना, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, बंगाल हाई कोर्ट से एक और बड़ी खबर आ रही है, कलकत्ता हाई कोर्ट से, कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। किस बात की? SIR बंगाल में आप जानते हैं कि लाखों लोगों का नाम SIR के जरिए से वोटिंग लिस्ट से काट दिया गया। और कमाल की बात यह है कि उसमें 90% निशाना एक खास समाज के लोगों को बनाया गया, जिसकी वजह से काफी हंगामे हुए, ममता दीदी ने काफी आवाज उठाई। अब खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह जानकारी दी कि 60 लाख में से 47 लाख एतराजात, ऑब्जेक्शंस जो आए थे SIR में, उन 47 लाख एतराजात को निपटा दिया गया है, यानी काम मुकम्मल कर लिया गया है। नाज़रीन, वाराणसी, बनारस, आपको याद होगा रमजान में कश्ती में गंगा में इफ्तार पार्टी कर रहे मुस्लिम नौजवानों को लेकर कैसे हंगामा हुआ कि उन्होंने चिकन की हड्डियां जो है वो गंगा में फेंक के गंगा को अपवित्र कर दिया। हिंदू भाइयों ने भी आवाज उठाई, जो अच्छे सच्चे इंसाफ पसंद हिंदू है, कि वे गंगा में क्या क्या फेंकते हो तुम, और गंगा में क्या क्या गया और क्या क्या जाता है और कैसी गंदगी जाती है, मगर मुसलमान इफ्तार पार्टी करके चिकन की हड्डी नहीं फेंक सकता है। तो अच्छे सच्चे हिंदुओं ने भी काफी प्यारे अंदाज में जवाब दिया। लेकिन खैर, अभी खबर आ रही है कि उस मामले में जो 14 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, अदालत ने उन 14 मुस्लिम नौजवानों की जो जमानत की अर्जी थी उसको खारिज कर दिया, क्योंकि गंगा में हड्डी फेंकने का मामला, चिकन की हड्डी, जी हाँ, आप बहुत खतरनाक जुर्म है वो। यह अलग बात है कि गंगा में कई लोग जो जाते हैं वो क्या क्या फेंकते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसी गंदगी फैलाते हैं। खुद कई हिंदू बहनों ने, हिंदू भाइयों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, मगर वहां ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए लोग अब बार बार कह रहे हैं कि कानून दो तरीके से मुल्क में चल रहा है या चलाया जा रहा है। यह भी कानून का मर्डर और कत्ल है, संविधान का मजाक है। नाज़रीन, एक आपसे खुसूसन दुआ की दरखास्त मेरे अपने लिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि आइंदा कल से, यानी 3 तारीख से मैं 3 दिन के लिए औरंगाबाद शहर जा रहा हूं। वो इस वजह से कि मेरा किडनी स्टोन, यानी जो गुर्दा है वहां पर जो पत्थरी है, वो पत्थरी नहीं, अब ऐसा बड़ा पत्थर बन गया, तकरीबन 40 mm से भी बड़ा पत्थर बन गया है। डॉक्टर्स ने रमज़ान के पहले ही कह दिया था कि ऑपरेशन कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो आइंदा कल 3 दिन के लिए मैं औरंगाबाद का एक मशहूर हॉस्पिटल है, हमारे दोस्त है डॉक्टर शोएब हाशमी, उनका हॉस्पिटल है एशियन हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में आइंदा कल मेरा ऑपरेशन होगा। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, खुसूसी दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह इस ऑपरेशन को कामयाब फरमाएं और आसानियाँ पैदा फरमाएं। और आप जानते हैं कि मुल्क भर में मेरे सफ़र होते हैं, और आप ये भी दुआ करें कि जल्द से जल्द 10-15 दिन के अंदर अल्लाह मुझे मुकम्मल सेहत दे दें, क्योंकि 23 तारीख को फिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के करीब एक गांव है बहादुरपुर, वहां पर हिंदुस्तान की एक मायानाज इल्मी शख्सियत दारुल देवबंद के हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब बिजनौरी और मैं, हम दोनों के हाथ से एक संग बुनियाद है, वहां हम दोनों की तकरीर होगी। तो 23 अप्रैल को वो प्रोग्राम होगा, फिर 25 अप्रैल को मेरा गुजरात के वापी के करीब एक प्रोग्राम होगा, यानी 20 दिन के बाद में 2 बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे। इसलिए आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाऊं, ऑपरेशन कामयाब हो, और फिर मैं दोबारा
اللہ کے دین اور ملت قوم کی خدمت کے لیے میدان میں مضبوطی کے ساتھ اتر جاؤں. ایسی آپ میرے لیے خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ مجھے جلد از جلد مکمل صحت یابی نصیب فرمائے. آمین. ٹھیک ہے نا. ایک بڑی خبر آ رہی ہے مغربی بنگال کے ضلع سلیگوڑی سے کہ رام نومی جلوس میں ایک مدرسے پر زعفرانی جھنڈا یعنی بھگوا جھنڈا مدرسے کے گنبد پر اور گیٹ پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا لگایا گیا. اس معاملے میں 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ رام نومی کے جلوس میں تلواروں کے ساتھ ایک دم خطرناک بھڑکاؤ نعرے بازی کی گئی. لیکن پھر وہی بات، قانون 2 طرح سے چل رہا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کیا کہ عید کے جلوس میں، جلوس عید میلاد النبی میں یا دونوں عید کے موقع پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان عیدگاہوں میں جاتے ہیں، ہندو بستیوں سے مندروں کے پاس سے گزرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی مسلمان نے کسی مندر پر یا کسی ہندو کے گھر پر چڑھ کر ہرا جھنڈا لگایا ہو؟ نہیں دیکھا. مگر کیا کرے، یہ عام بات ہو گئی ہے. جب بھی رام نومی آتی ہے تو پورے ملک میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول بن جاتا ہے کہ نہ معلوم کہاں پر یہ بھگوا آتنکی ماحول کو خراب کرے گی. اب یہ بنگال کی خبر ہے. اب بنگال میں الیکشن ہے، اس لیے بنگال والوں کو خوب سنبھلنا ہوگا کیونکہ الیکشن سے پہلے ایسا ماحول دنگے اور فساد کا بنایا جائے گا. تو خیر، مغربی بنگال کے ضلع سلیگوڑی میں رام نومی جلوس کے دوران ایک مدرسے کو نشانہ بنانے کے واقعے نے کشیدگی کو جنم دے دیا. اس موقع پر 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، تاہم انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے. دیکھیں آپ، 2 لوگوں کو گرفتار کر دیا گیا، مدرسے پر بھگوا جھنڈا لہرائے، پورے علاقے کا ماحول کرے، ضمانت مل گئی. اور ادھر کشتی میں افطار کیس کو معاملے کو لے کر 14 مسلم نوجوانوں کی ضمانت خارج کر دی گئی. بس دعا کرے کہ میرے ملک میں انصاف باقی رہے. اور اگر انصاف کا قتل اور مرڈر عدالتوں میں اگر ہوگا تو آپ سوچے کہ پھر عدالت کون جائے گا اور وشواس اور بھروسہ الپ سنکھیان کا انصاف اور قانون پر کیسے قائم رہے گا. ادھر رام نومی کے جلوس میں نعرے بھی خطرناک بھڑکاؤ نعرے لگے، تلواریں بھی لہرائی گئی، مدرسے پر چڑھ کر بھگوا جھنڈا بھی لہرایا گیا، مگر مسلمان نہیں تھے، ضمانت مل گئی. ایک اور بڑی خبر مدھیہ پردیش کے دھار سے آ رہی ہے. جی ہاں، دھار میں ایک تاریخی بھوج شالہ، وہ تاریخی مسجد جسے بھی آپ نام سے جانیں، بھوج شالہ کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا. سپریم کورٹ سے خبر آ رہی ہے بھوج شالہ معاملے میں کہ سپریم کورٹ سے مسلم فریق کو راحت نہیں ملی. ہائی کورٹ جانے کے انہیں آدیش دے دیے گئے ہیں. یعنی عدالت نے مسلم درخواست گزاروں کو، عرضی گزاروں کو فی الحال مدھیہ پردیش ہائی کورٹ بھیج دیا ہے. سپریم کورٹ نے ASI سروے کی رپورٹ اور ویڈیوگرافی پر اعتراضات کے حوالے سے داخل عرضی میں دخل دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ میں ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے گا. آپ ہائی کورٹ جائیں. چلیے آئیے، بڑی خبر آ رہی ہے. اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو بہت بہت بدائی، بہت بہت مبارکباد. جی ہاں، تمہارے ابا نے اب LPG قیمتوں میں اضافہ کر دیا. بھگتو. اپوزیشن پارٹی اب حکومت پر حملہ کر رہی ہے کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جنتا کو گمراہ کیا، مہنگائی پر قابو پانے میں پوری طریقے سے ناکام رہی اور عام لوگوں کی سمسیاؤں کو اگنور کیا، نظر انداز کیا. ایسے الزامات اب اپوزیشن پارٹیوں نے حکومت پر حملہ کرتے ہوئے لگائے ہیں اور ملک میں LPG کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یعنی لوگوں کی تکلیفوں، لوگوں کی سمسیاؤں میں لوگوں کا ساتھ، جنتا کا ساتھ نہیں دیا گیا بلکہ گہرا زخم دے دیا گیا. ایک طرف تو سلنڈر مل نہیں رہے. آج ہی گجرات سے ہماری ایک رشتہ دار، ہماری بھانجی نے بتایا کہ LPG سلنڈر 5,000 روپے تک کے بلیک میں مل رہا ہے. یعنی غریب پریشان ہیں.
اور اب LPG کی قیمتوں میں سرکار نے بھی بڑھوتری کر دی ہے, اضافہ کر دیا ہے. یعنی جنتا کو بے وقوف بنانا, گمراہ کرنا اور مہنگائی پر قابو نہ پانا, یہ BJP کا معاملہ ہو گیا ہے. لیکن اندھ بھکت اور گوبر بھکت خوش ہے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے باپ نے اگر 500 کا سلنڈر 5000 میں بھی کر دیا اور 100 روپے کا پیٹرول 500 میں بھی ہو گیا تو ہمیں چلے گا, تو چلو بھگتو. ناظرین, ایک بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایک نوجوان ٹرین پر اسٹنٹ کرتے ہوئے نوجوان نے دونوں ٹانگیں کھو دیا, دونوں ٹانگیں کھو بیٹھا. بتایا جا رہا ہے کہ تھانے ریلوے اسٹیشن پر ممبئی پونے ایکسپریس میں یہ حادثہ ہوا ہے. تھانے ریلوے اسٹیشن پر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا, جس میں ایک نوجوان ممبئی پونے میل ٹرین پر خطرناک اسٹنٹ کرتے ہوئے دونوں ٹانگیں کھو بیٹھا. واقعی کا خطرناک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے, جس میں نوجوان شدید درد سے تڑپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جبکہ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان ٹرین کے باہر اسٹنٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور اسٹنٹ کے دوران اس کا پاؤں, اس کے پیر پھسل گئے اور وہ پلیٹ فارم کے درمیان خلا میں گر کر پٹریوں پر جا گرا. اس حادثے میں اس کے دونوں پاؤں ٹرین کے پہیوں تلے آ کر کٹ گئے. یہ خبر اس لیے بھی میں دکھا رہا ہوں اور جوانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں کہ خدا را, زندگی بڑی قیمتی ہے اور دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی. اللہ کی دی ہوئی اس زندگی والی نعمت کی بے انتہا قدر کیجیے. ناظرین, ایک اہم خبر اور ایک اہم اپیل میں آپ سے کر رہا ہوں. میں مفتی محمد ہارون ندوی, نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر اور صدر جمعیت علماء ڈسٹرکٹ جلگاؤں, ضلع جلگاؤں, میں آپ کو بتا دوں اور آپ سے اپیل کر دوں کہ اس وقت مہاراشٹر سمیت ملک بھر میں مردم شماری, جسے ہم اپنی زبان میں جن گننا بھی کہتے ہیں, مردم شماری کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ہر شہری کی شرکت نہایت ضروری ہے. جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کا ذمہ دار ہونے کے ناطے جمعیت علماء کی جانب سے بھی ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ 1 اپریل یعنی گزشتہ کل سے آج 2 اپریل ہے, 1 اپریل سے ملک بھر میں مردم شماری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مردم شماری ایک نہایت اہم اور قومی فریضہ ہے, جس کے ذریعے, اس جنگننا کے ذریعے, اس مردم شماری کے ذریعے ملک کی درست آبادی, رہائشی حالات کیا ہے, تعلیم کا معاملہ کیا ہے, ایجوکیشن شیکشنک معاملہ کیا ہے, روزگار بے روزگاری کا معاملہ کیا ہے, ایسی کئی اہم معلومات اس جنگننا مردم شماری کے ذریعے سے اکٹھی کی جاتی ہے. اور ان اعداد و شمار کی بنیاد پر حکومت, گورنمنٹ مستقبل کی منصوبہ بندی, فیوچر کے پلان, ترقیاتی منصوبے, وسائل کی منصفانہ تقسیم اور جنتا کی سہولیات کے لیے پالیسیاں بناتی ہے. تو آپ کی, ہماری تمام شہریوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مردم شماری مہم میں بھرپور حصہ لیں اور درست معلومات فراہم کریں, مکمل معلومات فراہم کریں. میں جمعیت علماء کے تمام ذمہ داران اور کارکنان, جمعیت علماء کی مہاراشٹر کی تمام یونٹوں کے عہدیداران اور ائمہ مساجد سے خاص طور سے, اور سوشل ورکرز جیسے کارپوریٹرز ہے, نگر سیوک ہے, سماج سیوک ہے, ان تمام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ مردم شماری کی اس مہم میں سنجیدگی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور خاص طور سے مسلم سماج سے اس لیے اپیل کروں گا کیونکہ ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں بالکل 70% کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ لوگوں میں احساس نہیں ہے, ذمہ داری سمجھ نہیں پاتے ہیں, غفلت کرتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اس لیے پڑھے لکھے باشعور افراد سے میں اپیل کروں گا کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے آس پڑوس کے تمام لوگوں سے معلومات لیں کہ انہوں نے مردم شماری میں حصہ لیا یا نہیں لیا, SIR میں ان کی 2002 کی ووٹنگ لسٹ میں ان کے ناموں کی میپنگ ہوئی یا نہیں ہوئی. ان تمام چیزوں میں آپ اور ہم سب مل کر حصہ لیں. ایک بہت بڑا یہ قومی فریضہ ہے, ملی فریضہ ہے, ہم اس کو ضرور انجام دیں.
आइए नाज़रीन, महाराष्ट्र के अंधभक्तों, फिर तुम्हारे लिए एक बार तालियां। जिस सरकार को तुमने चुनकर लाया था, अच्छे दिन आएंगे। मैं महाराष्ट्र के अवाम को फिर बता दूं कि आपको एक और महंगाई का बड़ा तोहफा बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार, शिंदे सरकार ने दिया है। अब रियासत भर में यानी पूरे महाराष्ट्र में टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। अब आपका सफर और ज्यादा महंगा हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरा तोहफा ये कि मुंबई में अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 195 यानी 200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अब आपको 2031 रुपये में मिलेगा। तो ऐसे कई तोहफे अभी आपको सरकार देगी, महंगाई के कई गिफ्ट आपको सरकार देगी। और लाओ अच्छे दिन, फिर और लाओ बीजेपी, और फिर मार खाते रहो और इस तरीके से परेशान होते रहो, लाइन में लगते रहो। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना घरेलू दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट